بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اسی آخری عشرے کے اندر وہ مبارک رات بھی آتی ہے جس کو ہم لوگ لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو شب قدر جیسی دولت سے سرفراز کیا اور مالا مال کیا۔ شب قدر جیسی نعمت اور دولت امت مسلمہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کو یہ دولت نہیں دی گئی۔ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر ہم لوگوں کو عطا فرمائی، اور اس کو عطا فرمانے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد آدمی کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد ایسا گزرا ہے کہ جس نے کئی سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سر انجام نہیں دی۔ تو اس آدمی کا واقعہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو رشک آیا، اور انہوں نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار بھی فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، پہلی امتوں کے جو لوگ گزرے ہیں تو قیامت کے دن تو وہ لوگ ہمارے سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے اور جنت کے اعلیٰ مقامات کے اوپر وہ لوگ فائز ہوں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور ان لوگوں کو عبادت کرنے کا وقت زیادہ ملا کرتا تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اس آدمی کا واقعہ سنایا کہ اس نے کئی سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی نے جب کئی سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے تو اس کے جو درجات ہیں وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور ہم لوگوں کی جو اب عمریں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 70 سال 80 سال 60 سال اس طرح کی عمریں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم لوگ کتنی ہی عبادتیں کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کرام کو ایک طرح کا رنج ہوا، تو اس وجہ سے شب قدر امت مسلمہ کو دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے اس رنج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 1000 مہینے عبادت کرتا رہے لگاتار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو جتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو مل جائے گا جو اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کے ساتھ خصوصی انعام کا معاملہ ہے اور خصوصی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ساتھ رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر
اور شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اگر 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بیٹھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی نے صرف اس ایک رات کے اندر عبادت کر لی تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے علی الاقل اور سب سے کم مقدار کو بیان کیا ہے کہ 1000 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو 1000 مہینوں کا اگر حساب لگائیں تو 83 سال بیٹھتے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ بہتر ہے تو کتنی بہتر ہو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ شب قدر کی کچھ فضیلتیں ہیں جو اور کچھ خصوصیات ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس ایک رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مرتبہ اسی رات کے اندر نازل کیا گیا۔ ارشاد فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انزال کے جو معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں ایک دم سے کسی چیز کو اتار دینا، اسی لیے یہاں ارشاد فرمایا گیا انا انزلناہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک دم سے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اتارا۔ پھر اس کے بعد میں 22.5 سال کے عرصے کے اندر تدریجاً اور آہستہ آہستہ موقع کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو ایک فضیلت تو شب قدر کی یہ ہے کہ اس کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا فیصلہ فرماتے ہیں جو آئندہ سال ہونے والی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس رات کے اندر ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ میں، اور وہ معاملہ وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، فرشتوں کو بھیجنے والے ہیں۔ تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی تقدیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں، جو آئندہ سال میں جو کام ہوں گے ان تمام چیزوں کا فیصلہ اس رات کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں زندہ اور مردہ لوگوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کون آدمی پیدا ہوگا، کس آدمی کا انتقال ہوگا، کون باقی رہے گا اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم کے اندر جائے گا، کون نیک بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون باعزت ہوگا اور کون ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فرماتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی دوسری خصوصیت اور فضیلت ہے۔ تیسری جو ابھی جیسے کہ میں نے ذکر کی تھی کہ اس رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہاں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ 1000 مہینے وہ مہینے ہیں جن کے اندر لیلۃ القدر نہ آئے، یعنی ان 1000 مہینوں میں اگر لیلۃ القدر نہ ہو تو جب کہا جائے گا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اگر ان کے اندر لیلۃ القدر کو بھی شمار کر لیا جائے تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے مہینوں اور کتنے سالوں سے زیادہ بہتر ہے اور کتنی زیادہ عبادت کا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو 1000 مہینوں کا کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان 1000 مہینوں سے وہ مہینے مراد ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ آئے۔ اگر لیلۃ القدر بھی ان مہینوں کے اندر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے ثواب کا اندازہ کوئی آدمی نہیں لگا سکتا۔ ایسے ہی اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ رات بابرکت ہے، اس رات کے اندر برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ دخان کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے وہ ایک بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ رات
بابرکت کیسے ہوئی؟ اس کی یہی وجوہات ہیں کہ ایک تو اس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، دوسرے اس کے اندر اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تقادیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ میں دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں خیر اور برکت کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات کے اندر وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رب سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ ہر معاملے کو جو بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں، خیر کو لے کر آتے ہیں، برکت کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو رات ہے یہ بابرکت رات ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ رات اتنی بابرکت رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، تو پھر اس رات کے اندر جو عبادت ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ آیا کہ کوئی خاص طرح کی عبادت ہے جو اس رات کے اندر کی جائے، یا عام عبادتیں ہیں کہ جس طرح سے انسان جو عبادتیں کرتا ہے وہی عبادتیں اس رات کے اندر بھی کی جائیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی خاص عبادت اس رات کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اس رات کے اندر یہ کام کرو یا فلاں نماز پڑھو، اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر الحمدو پڑھو، اس کے بعد میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھو یا فلاں آیت اتنی مرتبہ پڑھو، پھر دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ پڑھو۔ یہ جو چیزیں آج کل چل گئی ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایسی نماز اس طرح کی ثابت نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہو کہ آپ کو فلاں رکعت میں فلاں صورت یا فلاں آیت اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، بلکہ اصل ہے نماز کا پڑھنا۔ آدمی نماز پڑھے، جتنی زیادہ اس کے لیے مقدر کر دی گئی ہے، جتنی آسانی کے ساتھ میں وہ آدمی اس رات کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ آدمی نماز پڑھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کرنا بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لمبی صورتیں پڑھے، جتنی لمبی اس کو یاد ہوں، تو قیام اس کا زیادہ سے زیادہ طویل ہو، زیادہ سے زیادہ لمبا ہو، رکوع اور سجدہ اس کا لمبا ہو۔ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے۔ عربی زبان کے اندر جو دعائیں اس کو یاد ہوں وہ دعائیں وہ مانگے۔ قرآن کریم کی جو دعائیں، قرآن کریم کے اندر جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اس کو مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، جو نبی کریم نے امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں اپنے اللہ سے، تو ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کا ورد کریں اور سجدے کے اندر ان دعاؤں کو مانگیں۔ ایک تو نماز ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی اس رات کے اندر نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے شب قدر کے اندر قیام کیا یعنی نماز پڑھی مومن ہونے کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے جو گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، وہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نماز کا اہتمام اس رات کے اندر سب سے زیادہ کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ہی مناسبت ہے، اور شب قدر کے ساتھ تو خاص طور پر، کیونکہ شب قدر کے اندر ہی قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن کریم ہے، افضل الذکر ہوا کتاب اللہ، کہ قرآن کریم وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر ہے، تو اس وجہ سے انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بھی لگنا چاہیے۔ تو ایک نماز ہو گئی اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے وہ دعا ہے،
کہ دعا کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے، نماز کے اندر بھی دعائیں کرے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ وہ دعا کرے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا کرے اور اس بات کا یقین رکھے کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ اور یہ بات جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں، بعینی ہی وہی چیز مل جائے جو مانگی تھی، یا پھر وہ چیز نہ ملے بلکہ کوئی مصیبت آ رہی تھی تو اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو دور کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو کر رہتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس رات میں کرنے کی ہے وہ ہے تیسرا کلمہ۔ تیسرے کلمے کا زیادہ سے زیادہ آدمی ورد رکھے اس رات کے اندر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی ورد رکھے، جب نماز اور قرآن کی تلاوت سے وہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کلمے کو پڑھتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو اس رات کے اندر آدمی کو کرنی چاہیے اور ان کے اندر آدمی کو مشغول رہنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام سے معلوم کیا گیا کہ اگر لیلۃ القدر کے بارے میں معلوم ہو جائے تو میں اس رات کے اندر کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھا کرو لیلۃ القدر کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اورات اور وظائف کا اہتمام کرنا ہے۔ غرض یہ کہ عمل صالح اور نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو اس رات کے اندر مشغول رکھنا ہے۔ اور جو بدعات و خرافات ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت رائج ہو چکی ہیں اور ہم لوگ ان کے اندر مشغول رہتے ہیں کہ جلسے جلوس کرتے ہیں، ان راتوں کے اندر دیغیں پکاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو دعوتیں کرتے ہیں اور نظموں کا، نعتیہ پروگراموں کا ہم لوگ جو اہتمام اس رات کے اندر کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اس رات کی روح کے منافی ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین کے اوپر چلنے والا ہم لوگوں کو بنا دے اور دین کے اوپر عمل کرنے والا ہم لوگوں کو بنائے اور نیک کام کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور ان نیک کاموں کو ہمارے قبول بھی فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔